الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی درسوں میں ہم جنگ بدر کے واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ اسلام کی دوسری جنگ احد کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ احد مدینہ منورہ کے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ سے 2 میل فاصلے پر ہے، اور پہاڑ کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے پہاڑوں کے مقابلے یہ کچھ منفرد اور خاص پہاڑ ہے۔ اس کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طریقے کے ساتھ ذکر بھی فرمایا ہے۔ یہ جنگ اسی پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احد یا غزوہ احد کہتے ہیں۔ قریش مکہ جو بدر میں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، لیکن ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو ساحلی راستے سے بچا کر مکہ لے گئے تھے۔ اس تجارت میں ان کو بڑا نفع ہوا تھا۔ بدر کی شکست کا غم اور افسوس مکے کے ہر مشرک کو تھا، لیکن جن کے رشتہ دار اس جنگ میں مارے گئے تھے وہ بدلے اور انتقام کی آگ میں چل رہے تھے، اور خون کا بدلہ خون سے لینے کے لیے بے چین تھے۔ ابو سفیان ابن حرب، عبداللہ ابن ربیعہ، اکرمہ ابن ابی جہل، حارث ابن ہشام، حویطب ابن عبد العزیٰ، صفوان ابن امیہ، یہ لوگ اور ان جیسے لوگ بے چین تھے کہ بدر کا انتقام جلد از جلد لیا جائے۔ یہ تمام لوگ اور کئی دوسرے سردار جمع ہوئے تاکہ انتقام کے لیے مشورہ کریں۔ کسی نے کہا تجارتی قافلے کا نفع موجود ہے، اصل سرمایہ ان کے مالکوں کو واپس کر دو، اور جو نفع ہوا ہے اس سے جنگ کی تیاری کرو تاکہ انتقام لیا جائے۔ سب لوگ اس مشورے کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ مشورے میں یہ بات طے ہو گئی اور جنگ کی تیاری کی جانے لگی۔ یہ نفع 50,000 دینار سے بھی زیادہ تھا، جو بہت بڑی رقم تھی اور جنگ کے لیے کافی تھی۔ ادھر قریش کی مدد کرنے کے لیے کچھ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ قریش کی عورتیں گانے گا گا کر، ناچ اور گانے کے ذریعے سے لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے ابھار رہی تھیں۔ فوج کی بھرتی شروع ہو گئی۔ 3,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جن میں 700 وہ تھے کہ جو زرہ پہنے ہوئے تھے، لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، 200 گھوڑے تھے، 3,000 اونٹ تھے، 15 عورتیں ناچنے اور گانے والیاں تھیں۔ ابو سفیان کو لشکر کا کمانڈر بنایا گیا تھا۔ یہ لشکر 5 شوال سن 3 مکہ سے روانہ ہو گیا۔ ابھی بدر کو ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ لشکر مکے سے روانہ ہوا 5 شوال کو، گویا کہ جنگ بدر کو تقریباً 10.5 ماہ ہوئے تھے کہ یہ دوسرا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے نکل چکا تھا۔ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ لشکر مکے سے باہر نکلا ہے تو انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد لشکر کی روانگی کی اطلاع حضور کو دینے کے لیے روانہ کیا۔ اس کا ذکر زرقانی وغیرہ نے سیرت کی کتاب میں کیا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 صحابیوں انس اور مونس کو روانہ کیا رضی اللہ عنہما، اور فرمایا کہ وہ اطلاع لائیں کہ لشکر کہاں ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لشکر کو دیکھا، لشکر مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ حضور نے ایک اور صحابی کو روانہ فرمایا کہ وہ معلوم کریں کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں۔ انہوں نے لشکر کے اندر شامل لوگوں اور سامان وغیرہ کی حضور کو اطلاع دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کو صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کہ جنگ کا کیا طریقہ ہو۔ بزرگ صحابہ جن میں انصار اور مہاجر دونوں شامل تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینے میں رک کر گھروں سے لڑی جائے۔ نوجوان صحابہ جن کی اچھی خاصی تعداد تھی اور شوق جہاد میں ان میں جوش مار رہا تھا، ان میں سے کئی بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، لہذا اسلام کی فتح میں حصے دار بننا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ میدان میں لڑی جائے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ بھی مشورے میں شامل تھا۔ اس کی رائے اور اس کے ساتھیوں کی رائے بھی یہی تھی کہ جنگ بدر مدینے میں رک کر لڑی جائے۔ اس صورت میں جنگ جیتنے کی زیادہ امید تھی۔ اس بات کا ذکر تاریخ طبری میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کا ذکر طبقات ابن سعد جلد 2 میں موجود ہے۔ خواب یہ تھا کہ حضور ایک مضبوط ذرہ میں ہیں اور ایک گائے ذبح کی گئی ہے، اور خواب میں حضور نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ نے ایک تلوار چلائی ہے جس سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے، پھر آپ نے دوبارہ وہ تلوار چلائی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی ہے، جس کی تعبیر حضور نے یہ لی کہ میرے کچھ ساتھی اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے، لیکن بعد کی جنگوں میں اللہ تبارک و تعالی مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ نوجوان اصرار کر رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، جنگ مدینے سے باہر نکل کر لڑی جائے، حتیٰ کہ کئی بڑے صحابہ حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ عنہم یہ کہنے لگے کہ حضور مقابلہ میدان میں ہی ہو۔ اگر ہم مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں گے تو دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ چنانچہ کئی صحابہ کے اصرار پر حضور نے ارادہ فرما لیا کہ اب کافروں سے مقابلہ میدان میں ہوگا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور نے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دی اور اللہ کے راستے میں لڑنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ حجرے میں گئے۔ اس مشورے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی رائے دی تھی، اور آپ کی رائے یہ تھی کہ مقابلہ مدینے میں رک کر کیا جائے اور میدان میں باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے۔ حضور کمرے میں تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز حضور نے لوگوں کو پڑھائی۔ جب حضور اندر کمرے میں تھے، باہر صحابہ میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ سعد بن معاذ نے اور اسید بن حضیر نے رضی اللہ عنہم لوگوں سے کہا، تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجبور کیا، اور تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، حالانکہ آپ پر وحی آتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جو حضور چاہتے ہیں وہی تم کہو۔ عصر کی نماز کی فراغت کے بعد جب حضور باہر تشریف لائے اور یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، حضور اپنے جسم مبارک پر ہتھیار لگا کر حجرے سے باہر تشریف لائے تو نوجوان صحابہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے آپ کی رائے اور مرضی کے خلاف اصرار کیا جو ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول، آپ وہی کریں جو آپ کی رائے ہے، ہم آپ کے فرمانبردار اور تابعدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں
کہ ہتھیار لگا کر جہاد کا ارادہ کرے اور پھر اپنے گھر میں واپس جائے جب تک اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ نہ ہو جائے۔ اب جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہے، اور جو بات طے ہو چکی ہے اس پر عمل ہوگا۔ اللہ کا نام لو اور جو میں حکم دوں اس کو پورا کرو۔ جب تک تم ثابت قدم رہو گے اور صبر کرو گے، اللہ کی مدد اور کامیابی تمہیں حاصل ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ باقی واقعات ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ واقعات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں ان کو آپ یاد رکھیں تاکہ آگے کے حالات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، اور تاریخ اسلامی سے جو پیغام ہمیں سیکھنا ہے ہم اس پیغام کو حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا کیجیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے ضابطے اور اصول بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کے نمونے پر ترتیب پا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔